السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا غلط ذرائع سے ڈگری حاصل کر کے اس پر ملازمت کرنا جائز ہے؟ حضرت سامعین ناظرین، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کیا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں رزق حلال کمانے کا حکم دیا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تم رزق کھاؤ لیکن رزق کھانے کے بعد اس کے اوپر تم اسراف نہ کرو۔ لیکن رزق کون سا کھانا چاہیے؟ انسان کو ہمیشہ رزق حلال کی طرف اللہ رب العالمین نے انسان کو رزق حلال کی طرف جو ہے وہ ترغیب دی ہے۔ پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں رزق حلال کی طرف ہی ترغیب دی ہے، چونکہ امت محمدیہ میں اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص قرآن و سنت ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ جب تک ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، ہماری زندگی بہترین اور کامیابی والی زندگی بنے گی۔ اور وہ کس صورت میں ہے؟ جب انسان رزق حلال کھاتا ہے، چونکہ رزق کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہی نہیں، انسان کے بلڈ کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ انسان کی روحانیت کے ساتھ ہے۔ اگر رزق حلال ہوگا تو انسان کے اندر روحانیت جو ہے وہ اچھی ہوگی، روحانیت کو پرورش ملے گی، وہ ایک پاکیزہ روح جو ہے وہ بن جائے گی۔ اور اسی طرح سے اگر انسان رزق حرام کماتا ہے، غلط رزق سے اپنی پرورش کر رہا ہے، تو اپنی پرورش کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی وہ بدترین قسم کی روح بنا رہا ہے۔ گویا کہ اس کی روح بھی بد ہو رہی ہے، گناہوں سے وہ لبریز ہو رہا ہے، جس کی بنا پر انسان کے لیے اس دنیا میں بھی مصیبتیں ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کے لیے ناکامیاں ہیں۔ رہی بات یہ کہ بھائی نے جو سوال کیا تھا، جہاں تک بھائی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ڈگری جعلی طریقے سے، دو نمبر طریقے سے، غلط ذرائع سے حاصل کی جائے، کیا اس ڈگری کے اوپر جب انسان ملازمت کرے گا اس کے بعد، تو اس کے اوپر سے جو روزی ملے گی، جو اس کے لیے تنخواہ ہوگی، جو پیسے ہوں گے، وہ پیسے حرام کے ہوں گے کہ حلال کے ہوں گے؟ اب اس کے بارے میں ذرا میں وضاحت کر دوں۔ سب سے پہلے تو یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک انسان کا وہ ذرائع، وہ ذریعہ، وہ طریقہ، وہ راستہ جس کے ذریعے اس نے ڈگری کو حاصل کیا جو غلط تھا، یہ ایک الگ طریقہ ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ اس کے بعد جو روزگار کو وہ کما رہا ہے، جو اس کی تنخواہ آ رہی ہے، جو پیسے کما رہا ہے، اس کے حوالے سے یہ ایک الگ ایشو ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈگری کے حوالے سے۔ یہ بات تو بہرحال واضح اور کلیئر ہے کہ دو نمبر طریقے سے، یعنی غلط طریقے سے، دھوکہ دہی سے، رشوت دے کر یا کسی طریقے سے بھی اگر ایک انسان ڈگری حاصل کر رہا ہے، وہ ڈگری حاصل کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ وہ ناجائز ذرائع کو اپنا رہا ہے۔ رشوت دی، رشوت، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ بھی غلط کام ہوا۔ اگر دھوکہ دہی کر لی کسی سے، چیٹنگ کر کے یا کسی طریقے سے بھی اس نے وہ ڈگری کو حاصل کر لیا، یہ اس کا ذریعہ، یہ طریقہ، یہ راستہ اس کا غلط ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ غلط وہ کر رہا ہے، اس نے یہ غلط کیا ہے۔ لہذا اس انسان کے لیے ایک بہترین حل ہے کہ وہ اپنے اس عمل کے اوپر وہ توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، اور توبہ ہی اس کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے۔ اب رہی بات دوسری کہ وہ جو ڈگری اس نے غلط طریقے سے، غلط ذرائع سے حاصل کر لی تھی، اس کے بعد جو اس کو ملازمت کر رہا ہے یا کوئی جاب کر رہا ہے یا کسی جگہ پہ اس کے ذریعے سے جو پیسے وغیرہ کما رہا ہے، وہ رزق کے حوالے سے، وہ جو رزق ہے وہ چونکہ حرام اس کا نہیں ہے، کیونکہ وہ رزق جس مثال کے طور پر اگر وہ نوکری کر رہا ہے، اگر کسی جگہ پہ جاب کر رہا ہے، وہ جاب پہ جاتا ہے، اپنی صحیح محنت کر رہا ہے، سارا ہی حق ادا کر رہا ہے۔ اب وہ ڈگری تو اس کی جعلی تھی، یعنی جعلی ذرائع سے اس نے ڈگری حاصل کی تھی، غلط ذرائع سے حاصل کی تھی، لیکن اب جو کام کر رہا ہے وہ کام کے اوپر ایمانداری سے وہ کام کر رہا ہے، وہ کام کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری نبھا رہا ہے، کما حق وہ کر رہا ہے۔ تو اس بنا پر اس کا وہ جو رزق ہے، جو اس کی تنخواہ ہے، جو اس کے پیسے ہیں، وہ اس کے حرام کے نہیں ہوں گے، وہ اس کے حلال کے ہی ہوں گے، کیونکہ بے شک کہ اس کی ڈگری کا معاملہ وہ غلط تھا، لیکن وہ ڈگری کی حد تک وہ معاملہ اس کا غلط ہے، وہ غلط رہے گا، لیکن اس کے بعد جو اس نے کام کر دیا ہے، یہ ایسے ہی مثال لے لیں جیسے ایک آدمی ہے، وہ آدمی چوری کی چھری اس کے پاس ہے، چوری کی چھری ہے، لیکن وہ جانور کو ذبح کرتا ہے، گائے کو، بکری کو ذبح کر رہا ہے، لیکن پڑھ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، پڑھ کے وہ ذبح کر رہا ہے، تو اب وہ جانور حرام نہیں ہوگا،
چھری چونکہ چوری کی ہے، وہ غلط ذرائع تھا اس کا، وہ غلط ذریعہ تھا، غلط راستہ تھا، وہ چھری تو حرام کی یعنی کہ غلط ذرائع سے وہ آ گئی، وہ تو اب الگ جگہ پہ ہے، لیکن اس نے جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر سنت کے مطابق ذبح کیا ہے، تو اس کی چھری چونکہ غلط ذرائع سے حاصل ہوئی تھی، اب جانور جو صحیح کیا تو اس لیے جانور کو ذبح کر دینے سے جانور حرام کا نہیں ہوگا، جانور ناجائز نہیں ہوگا، وہ چھری والا کام الگ ہے۔ اسی طرح سے ڈگری اس نے غلط ذرائع سے حاصل کر لی، وہ ایک غلط ذریعہ ہے، وہ غلط طریقہ تھا، وہ غلط راستہ تھا، لیکن اس کے بعد جو اس نے روزگار کمانا شروع کیا، اس روزگار کے اوپر اگر ہم یہ بات کر دیں تو یہ بات غلط ہوگی، وہ اس کا روزگار صحیح ہوگا، اس کے رزق کے اندر کوئی برائی نہیں ہوگی، اگرچہ جو اس کی ذمہ داری ہے اس کے مطابق وہ اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہو۔ اب اسی کی دوسری مثال لے لیں، جیسا کہ حج و عمرہ کے لیے بغیر محرم کے عورت جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتی، بغیر محرم کے، محرم ہونا چاہیے حج کے لیے، عمرہ کے لیے۔ اب ایک عورت بغیر کسی محرم کے یا کسی غلط، جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے، جو محرم نہیں ہوتا اس کو محرم بنا دیتے ہیں، ایک آدمی کو جوڑا اس کے ساتھ کر دیا، ادھر کر دیا، ٹھیک ہے جی یہ محرم بن کے، اب وہ سفر تو کر رہی ہے، حج پہ گئی ہے، عمرہ کرنے گئی ہے، حج و عمرہ کر لیا، طریقہ اس نے ذریعہ کون سا استعمال کیا، وہ غلط کیا، غیر محرم کے ساتھ کیا۔ اب غیر محرم والا گناہ اس کے اوپر الگ ہے، لیکن جو حج و عمرہ کیا ہے اس کا ثواب اس کو الگ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اب اس نے ذریعہ غلط کیا لہذا اس کا حج و عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی کو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، اگر کوئی غلط ذرائع سے ڈگری حاصل کر لیتا ہے یہ اس کا غلط طریقہ ہے، دھوکہ دہی ہے، یہ اس کی بے ایمانی ہے، ایمان میں ایمان سے محرومی ہے، غلط کام ہے اس کا۔ لیکن اس کے بعد اگر وہ جو ذمہ داری کر رہا ہے، جو جاب کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، اگر وہ کما حق ادا کر رہا ہے تو اس کے رزق کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔